تو یہ بہت بہت کام کی بات ہے، بہت کام کی بات ہے۔ حضرت فاطمہ گھر میں روٹی پکا رہی ہے، ساتھ میں بولو گے تو اچھا لگے گا۔ حضرت فاطمہ گھر میں روٹی، بھائی عورت ہے گھر میں، روٹی ایسے کہ حضرت فاطمہ ہے گھر میں، شوہر ہے کون؟ حضرت علی، بچے ہیں بولو کون؟ حضرت حسن، حضرت حسین، بچے۔ حضرت فاطمہ گھر میں روٹی پکا رہی ہے۔ بھائی کبھی کبھی گھر میں روٹی پکتی ہے، وہاں تو گھر میں چولہے بھی نہیں جلتے تھے، لیکن اس زمانے میں روٹی کیسی ہوتی؟ آج کے زمانے میں آپ نے عورتوں کو دیکھا ہوگا، ہماری ماں بہنیں بیٹیوں کو دیکھا ہوگا، روٹی پکاتی نا تو توا ہوتا ہے، بولو کیا ہوتا؟ اس زمانے میں ایسا بڑا توا ہوتا تھا جسے تنور بولتے تھے۔ کیا بولتے تھے؟ تنور، اور نیچے لکڑے ہوتے تھے جس کو جلایا جاتا تھا، اوپر دھواں چلتا تھا۔ اب حضرت فاطمہ روٹی پکا رہی ہے، اب روٹی پکا رہی، روٹی کو لیتی ہے توے پہ رکھتی ہے، روٹی پک جاتی ہے تو دوسری طرف نکال لیتی ہے۔ اتنے میں حضرت فاطمہ نے دیکھا کوئی دروازہ ٹھک 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 کھٹکھٹا رہا۔ حضرت فاطمہ دوڑتی دوڑتی گئی، دروازہ کھولا، خوش ہو گئی۔ کون تھے معلوم؟ حضرت فاطمہ کے ابا، بولو ہمارے آقا محمد رسول اللہ۔ اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ ارے کوئی بھی بیٹی اپنے ابا کو دیکھے، اور بیٹی سسرال میں ہوئے اور اپنے ابا کو دیکھے، کتنی اللہ عباس حضرت فاطمہ نے جیسے دیکھا نا، اللہ کے رسول آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، میں چٹائی بچھا دیتی، میں اللہ کے رسول نے کوئی چٹائی وٹائی نہیں بچھانا، تو جا بیٹھی ہے، میں تیرے بازو میں بیٹھ جاتا ہوں۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا نا، یا تو آگ جلی ہے، روٹی پکا رہی ہوں، آپ آرام سے بیٹھے نا، میں پانی لے۔ اللہ کے رسول نے کہا میں نبی ہوں، لیکن دوسری طرف تیرا ابا بھی تو ہوں نا، تیرا باپ بھی تو ہوں نا میں، اور کیا مجھ کو تیرے سے محبت نہیں ہے؟ ارے ہر باپ اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا، ہر باپ اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا باپ کبھی بیٹے کو دھکا بھی دے دیتا ہے، کبھی غصے بھی ہوتا، لیکن بیٹی کو بہت پیار کرتا۔ اور میرے دوستو، ابا محمد ہو بیٹی فاطمہ ہو تو کیا پوچھنا۔ چلو اللہ کے رسول آئے، فاطمہ کو کہا تو روٹی پکا، میں تیرے بازو میں ہی بیٹھا ہوں۔ اللہ کے رسول بازو میں بیٹھ گئے۔ اب اللہ کے رسول فاطمہ سے باتیں کرے، فاطمہ اللہ کے رسول سے باتیں کرے، ابا بیٹی سے باتیں کرے، اور بولو بیٹی اب 2 روٹی باقی تھی۔ کتنی روٹی باقی تھی؟ ساری روٹی پک گئی، تیار ہو گئی، اور حضرت فاطمہ نے کہا بھی اللہ کے رسول تیار ہو جائے گی، ابھی ہم ساتھ میں کھائیں گے، علی بھی آئیں گے، بھائی میرے شوہر علی بھی آئیں گے، ہم ساتھ میں کھانا کھائیں گے۔ ساتھ میں بولو کتنی روٹی باقی ہے؟ بس اس کو توے پہ رکھنا ہے، پکانا ہے اور نکالنا ہے، 2 روٹی۔ اور حضرت فاطمہ کو کوئی کام یاد آ گیا، بولو حضرت فاطمہ کو کوئی کام یاد آ گیا۔ تو حضرت فاطمہ نے کیا کہا معلوم؟ ابا جان، ابا آپ ایک کام کرو گے، 2 روٹی پکا دو گے؟ ابا کو کہہ رہی 2 روٹی پکا دو گے؟ میں ذرا جلدی ابھی اپنا کام پورا کروں اور میں ابھی آتی ہوں، اپنا کام پورا کر کے۔ اللہ کے رسول نے پاک ساتھ میں فرمایا کوئی بات نہیں بیٹی فاطمہ، جاؤ جاؤ تم اپنا کام کرو، میں روٹی پکا دوں گا۔ سچ بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کے اخلاق والا کوئی تھا؟ آج آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ بیٹی کا ابا آئے اور روٹی پکاوے بیٹی کے گھر میں، لیکن اللہ کے رسول سے بڑھ کے اخلاق والا کون ہوگا؟ حضرت فاطمہ گئی، کتنی روٹی باقی ہے؟ بولو ساتھ میں بولو کتنی روٹی باقی ہے؟ 2۔ اللہ کے رسول نے وہ روٹی کو لیا، اور وہ سفید کلر کا آٹا تھا، یوں روٹی کو لیا، توے پہ رکھا، بس توے پہ رکھا، روٹی پکی نہیں رہی۔ ارے بولو روٹی، آپ نے دیکھا ہوگا نا روٹی کو جب توے پہ رکھو تو کالی ہو جاتی ہے۔ ارے بولو نا، وہ آٹا ہوتا ہے نا، وہ آٹا ہوتا ہے، گوندا ہوا آٹا ہوتا ہے، جب آپ توے پہ رکھو گے تو کالا ہوگا، داغ لگے گا، دھبا آئے گا، تب جا کے تو روٹی تیار ہوگی۔ اب اللہ کے رسول نے اتنے بڑے تنور میں ایک روٹی ادھر رکھی، ایک روٹی ادھر رکھی، نہ یہ کالی ہوتی ہے، نہ جلتی ہے، نہ گرم ہوتی ہے، نہ تپتی ہے، کچھ بھی نہیں۔ بہت دیر ہو گئی، حضرت فاطمہ اپنا کام کر کے آئی۔ حضرت فاطمہ نے دور سے دیکھا کہ روٹی تو تیار نہیں ہوئی، تو کہا ابا جان میں نے کتنی جلدی جلدی روٹی بنائی، آپ نے 2 روٹی بھی نہیں پکائی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا فاطمہ تو پکا لے، فاطمہ تو پکا لے، یہ تو پکنا ہی مشکل ہے۔ تو حضرت فاطمہ آئی اور آکے نے وہ بڑا چمچہ ہوتا نا، اسے روٹی کو ادھر ادھر کیا، کچھ بھی نہیں ہو رہا، روٹی پکی نہیں رہی۔ تو حضرت فاطمہ نے توے کو دیکھا، او ہو توا تو بہت گرم ہے، نیچے آگ دیکھا، آگ جل رہی ہے، ارے لکڑے جل رہے، آگ جل رہی ہے، دھواں اٹھ رہا، توا بھی گرم ہے، مگر روٹی نہیں پک رہی۔ ارے ساتھ میں بولو نا دھارا گیری والو، روٹی۔ تو حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بھائی کیوں عورت ہو؟ کہا اللہ کے رسول کیا ہو گیا؟ توا گرم ہے، نیچے وہ لکڑا جل رہا ہے، آگ اٹھ رہی ہے، دھواں اٹھ رہا ہے، اور یہ روٹی پک کیوں نہیں رہی ہے؟ تو اللہ کے رسول پاک نے فرمایا میرے کو بھی نہیں معلوم روٹی کیوں نہیں پک رہی ہے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل آئے، بولو سبحان اللہ، بولو کون آئے؟ حضرت جبرائیل آئے، اور آ کر کہا میرے نبی فاطمہ کو کہہ دو اب یہ روٹی نہیں پکے گی، فاطمہ کو کہہ دو، بولو ساتھ میں بولو فاطمہ کو کہہ دو اب یہ روٹی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا جبرائیل آئے اور بولتے ہیں کہ روٹی، حضرت فاطمہ نے کہا کیسے نہیں پکے گی؟ ارے ساری روٹیاں پک گئی، اور توا گرم ہے، اور نیچے آگ ہے، لکڑا جل رہا ہے، اوپر دھواں اٹھ رہا ہے، ارے توے کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور روٹی کیوں نہیں پک رہی ہے؟ ہمارے نبی نے حضرت جبرائیل کو پوچھا، حضرت جبرائیل نے کیا فرمایا؟
حضرت جبریل نے کیا فرمایا؟ میرے محبوب یہ روٹی پر تمہارا ہاتھ لگا ہے. ساتھ میں بولو نا، حضرت جبریل نے کیا فرمایا؟ میرے محبوب، میرے نبی، یہ روٹی پر تمہارا ہاتھ لگا ہے، اور میرے محبوب جس پر آپ کا ہاتھ لگ جاتا ہے اللہ دنیا کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. جس پر آپ کا ہاتھ لگ جاتا ہے اللہ دنیا کی آگ کو حرام کر دیتا. ارے جب ہمارے نبی نے کہا نا، حضرت فاطمہ اپنے ابا سے لپٹ گئی، کہا میرے ابا کیا شان والے، آپ کا ہاتھ لگے دنیا کی آگ حرام ہو جائے. تو کوئی آپ کی شریعت کو اپنا لے تو نبی نے فرمایا جہنم کی آگ بھی حرام ہو جائے گی. تو میرے پیارو بتاؤ نا بھائی، نبی سے محبت کرتے ہو آپ لوگ؟ نہیں، بات ختم کرتے نا، اپن بات ختم کریں، لیکن آپ لوگ پہلے یہ تو بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر. بھائی تھوڑی آواز بڑھا نا، آواز تھوڑی گھٹ رہی ہے. ساتھ میں بولو نا بھائی ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. آپ کو سننا ہے؟ ارے ہاں یا نہیں؟ بہت پتے کی بات پہ جا رہا ہوں، بولو سننا ہے آپ کو؟ یہ میرے کو ہے مولانا آپ دارا گیری کے یہاں بیوی سے ڈرتے نہیں. میں تھوڑا روک کے بول رہا ہوں. ساجد میرے اوپر صبح صبح بہت دادا گیری کیا تھا بھائی. یہاں بیوی سے ڈرتے کیونکہ یہ مجمع کوئی بول ہی نہیں رہا. جو گھر میں نہیں بولتا لگتا باہر بھی نہیں بولتا. ایسا تو نہیں نا؟ دیکھو ابھی بھی نہیں بول رہے. ارے بھائی بولو نا نبی سے محبت کرتے ہو؟ نہیں ابھی بھی آواز نہیں آ رہی. بولو نا نبی سے محبت کرتے ہیں نا؟ بولو نا کرتے ہیں نا؟ ساجد تیرے کو دیکھ کے میرے کو ایک واقعہ یاد آیا. تیری بیوی یہیں پہ؟ یہ تو ہاں بولنے نکاح قبول کروا رہا ہے. ایک عجیب واقعہ میں آپ کو سناؤں. یہ یعنی یہ بالکل ہے نا ایک دم دل کو لگنے والا واقعہ ہے. یہ جوک کا اپنا جوک بن جاتا ہے، لیکن واقعہ کیا ہے معلوم ہے؟ ایک مرتبہ ایک عورت وہاں گئی، اپنے مائکے گئی. مائکے تو سمجھتے ہو نا، ماں کے گھر گئی. اب وہ اچانک اس نے فون کیا اپنے ہسبینڈ کو فون کیا. ہسبینڈ دارا گیری میں رہتا ہوگا، معاف کرنا بھائی، تیری طرف بھی ہاتھ چلا جاتا ہے بھائی بار بار. کائے کو صبح میں ڈانٹا تو نے میرے کو. وہ بیوی نے فون کی، میں آ رہی ہوں نوساری ریلوے اسٹیشن پر، میری ٹرین آنے والی ہے. ٹرین بتا دی کہ یہ ٹرین ہوگی شام کو 5 بجے آئے گی. میں یہ ڈبے میں بیٹھی ہوں گی اور میرے پاس سامان بہت ہے اور میں اپنے ماں کے گھر سے آ رہی ہوں، تو لینے کے لیے آ جانا. تو ساجد بھائی پہنچا لینے کے لیے کہاں؟ ریلوے اسٹیشن. وہ برابر ٹرین ٹائم پر آ گئی اور بیوی بھی جو ڈبہ بولی تھی وہ ڈبے میں. اب بیچاری سامان اٹھائی، لیکن یہ مرد کا موڈ خراب ہے کہ کہاں واپس آ گئی. دھارا گیری کا ہوگا، کہاں واپس آ گئی. کتنا اچھا آرام سے گزار رہا تھا، 2-4 دن نکلے کہ ابھی بھی واپس جلدی سے. اب وہ بیچاری بیوی کیا سمجھتی معلوم؟ یہ کتنی محبت کی باتیں کرے گا، یہ کائی کی محبت کی بات کرتا ہے، اس کا تو موڈ ہی اترا ہوا. اب وہ بیچاری بیوی کیا بولتی؟ لے سامان پکڑ تو بولا تو اتار دے. وہ بیچاری بولتی میرے اما ابا نے بہت سلام بولے. بولا بڈھا بڈھی کو میرا بھی سلام بول دینا، چلا جائے گا. وہ اتنا موڈ خراب یہ ساجد کا. تو بیوی سوچے یہ کیا پرابلم ہے بھائی، یہ کیا. اب وہ بیوی ٹرین میں سے تو اتر گئی. اچانک پلیٹ فارم پہ بیوی نے دیکھا ایک ہسبینڈ وائف بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں، بہت ہنس کے باتیں کر رہے ہیں. بس بیوی کو موقع ملا، کہا اے سن تو دیکھ کیسا منہ چڑھا کے بیٹھا ہے. میں اپنے ماں کے گھر سے آئی، تیرا منہ کتنا چڑھا ہوا. وہ دیکھ وہ میاں بیوی کو دیکھ، وہ دیکھ ڈبے کے پاس کھڑے کتنا ہنس کے باتیں کرتے. تو اس نے کہا پگلی وہ چھوڑنے آیا ہے. نہیں سمجھے آپ لوگ؟ جب بھائی چھوٹے بچے ہنستے جن کی شادی نہیں ہوئی، بڑے ہنستے نہیں. خیر میرے کو ساتھ میں بولو نا، بولو گے تو بہت اچھا. آپ لوگوں کو میں نے یہ آپ لوگ سوچتے ہوں گے قاری صاحب کائے کو ہنسایا وسایا نہیں. توا گرم کیا، میرے کو بھی روٹی پکانا ہے بھائی. سب بات ختم کرنا ہے. پورا مجمع ساتھ میں بولے گا بھائی ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. آواز نہیں آ رہی، سب ساتھ میں بولو بھائی ہمارے ایمان کی بات ہے، یقین کی بات ہے. بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. آواز ابھی بھی نہیں آ رہی. بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. اب نہیں بولتے جاؤ. ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی پیغمبر، ہمارے رسول سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی رسول. آج ہم لوگ یہ پکچر دیکھتے ہیں نا، تو وہاں سے آ کے یہاں ایکٹنگ کرتے تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. تو جو وہاں پکچر میں دیکھتا ہے وہ ہیرو کو دیکھتا ہے، ارے کیسا. میرے کو تو کبھی کبھی لگتا ہے پکچر دیکھنے والے سے بڑا پاؤلی کوئی نہیں ہے. آ کے میرے کو ایک آدمی میرے کو بولا ساجد پہ، ایک میرے کو بولتے ہیں مولانا وہ پکچر بہت اچھی آئی ہے چلیں گے، اور تشکیل کرتا میری. میں نے کہا اس میں اچھا ہی کیا ہے؟ ہاں ہیرو مولانا، ہیرو کو دیکھو. میں نے کہا کیا ہیرو میں کیا ہے؟ تو کہا ارے 40 دشمن اس کے سامنے، سب کے ہاتھ میں بندوق ہے، سب تھار. میں نے کہا مر گیا ہوگا بیچارہ. تو کہا نہیں کبھی ادھر ہو گیا
کبھی ادھر ہو گیا، میں نے کہا کبھی نیچے ہو گیا، کبھی اوپر ہو گیا. پھر میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا بھول سے ایک دشمن کی بندوق گر گئی، اس نے لے لیا. پھر کیا ہوا؟ کہا دھاڑ 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 سب کو مار ڈالا. نہیں پاؤلی نہیں پاؤلا ہے بھائی، یعنی 40 مل کے مارے تو یہ اوپر نیچے ہو گیا. نہیں، اس نے بندوق سے سب کو مار ڈالا. سچ بتاؤ یہ بیوقوفی ہے کہ نہیں؟ پتا کو دیکھنے جاتے ہو، یعنی پاگل معلوم ہے کہ پاگل بناتے پھر بھی پاگل بننے جاتے ہو. ابھی آج کل جو عجیب و غریب معاملہ، یہ ہمارے جوان یہ پکچر وکچر دیکھنے جاتے ہیں نا، تو میں نے ایک کو دیکھا، ایک جینس پہنا تھا. جینس سمجھتے ہو آپ لوگ کیسے معصوم بن کے بیٹھے ہو جیسے فرشتے پیدا ہوئے آپ لوگ. ارے جینس سمجھتے ہو کہ نہیں؟ جینس. ہاں میں اپنے سورت میں بیٹھا تھا، سورت میں ایسا ہی اپنی بلڈنگ کے پاس بیٹھا تھا. میں نے ایک جوان کو دیکھا، میرے دوست کا لڑکا، اور جینس پہن کے جا رہا تھا، اور جینس پھٹی ہوئی تھی، یہاں سے پھٹی ہوئی، یہاں سے پھٹی ہوئی، نیچے سے پھٹی ہوئی. تو میں سوچا اتنا کروڑ پتی کا بیٹا بھکاری کب سے بن گیا؟ میرا دماغ گیا، بھائی بہت پھٹ مولوی. میں نے کہا بھکاری کم یہ ادھر آ. تو میرے کو آ کے بولتا ہے قاری صاحب سب کے بیچ میں انسلٹ مت کرو نا، میں تم کو بھکاری دکھتا ہوں. میں نے کہا تیری پتلون پتی ہے؟ تو یوں دیکھا، کہا نہیں پٹی ہوئی نہیں ہے. میں نے کہا کیوں تیرا گھٹنا دکھتا ہے نا؟ بھائی یہاں سے پٹی ہے، یہاں سے پٹی ہے، یہ پٹی نہیں. تو میرے کو کہتا ہے یہ پٹی نہیں ہے، یہ اسٹائل ہے. میں نے کہا کتنا بڑا پاؤلا، کپڑا پہننا اسٹائل ہوتا ہے کہ کپڑا پھاڑنا اسٹائل ہوتا ہے؟ اچھا پھر میرے کو کیا بولا معلوم ہے؟ آپ لوگوں کو سمجھ میں آوے تو بہت اچھا، میں جلدی بول کے نکل جاؤں گا. اور میرے کو کیا بولتا معلوم ہے؟ ارے قاری صاحب تم کو کچھ بھی نہیں معلوم. میں نے کہا ہم کو کچھ نہیں معلوم، ہم تو مولوی لوگ ہیں، ہاں سیدھا پیدا ہوئے نا، آ گئے یہاں پہ، ہم کو کیا معلوم ہوگا. تو میرے کو کہتا نہیں قاری صاحب تم کو نہیں معلوم، وہ ایک پکچر ہے نا، اس میں ہیرو نے ایسی جینس پہنا ہے جو 4 طرف سے پھٹی ہوئی ہے، اور کیا ناچتا ہے وہ، اس نے پہنا، اس کو دیکھ کر جوانوں نے بھی پہننا. بولو نا، اس نے پہنا تو جوانوں نے اس کو دیکھ کر پہننا. میں نے کہا اچھا ہوا اس نے پہنا. کیا زندگی بنی ہے بھائی. اس لیے میرے پیارو سچ بولو نا، نبی سے محبت کرو گے انشاءاللہ. اے بھائی یہ پکچر میں جو ہیرو کمال بتاتا ہے وہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ نہیں سب لوگ بولو نا جھوٹ ہے نا. ارے پکچر میں جو بتاتا ہے سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ جھوٹ ہی ہے. کتنی مرتبہ ہمارا پھر واپس دوسری فلم کیسا بناتا ہے بھائی؟ جھوٹی ہے نا، جھوٹ ہے. ارے پکچر میں جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، ارے فراڈ ہے. ارے ماں باپ کی ساتھ میں عزت نہیں ہوتی ہے. ارے میرے دوستو کتنے خراب خراب ڈائلگ بولے جاتے ہیں. لیکن ہم سے بڑا پاگل کون ہوگا؟ ہم کو اس کا چہرہ بھی پسند آتا ہے، اس کے بال بھی پسند آتے، اس کے کپڑے بھی پسند آتے. اور سچ بتاؤ وہ جو کمال کرتا ہے وہ سب جھوٹ ہے. اور ہمارے نبی نے جتنے کمال بتائے وہ کیسے تھے؟ بولو ہمارے نبی نے جو کمال بتائے وہ کیسے تھے؟ سچ بتانا، میرے ساتھ میں بولو گے نا بہت اچھا لگے گا. ہمارے نبی کا کمال تو دیکھو. ہمارا نبی وہ نبی، بولو بولو ہمارا نبی وہ نبی، اللہ کی قسم ہمارا نبی وہ نبی، انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے. سبحان اللہ بولو نا سبحان اللہ. میرے کو چاند دیکھا دکھ رہا؟ آپ کو دکھ رہا ہے؟ میرے کو دکھ رہا ہے؟ آپ کو اشارہ کرو، اس کے ٹکڑے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ارے میں نے بہت کیا، کبھی نہیں ہوتے نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتے؟ اور ہمارے نبی نے یوں اشارہ کیا، آدھا چاند ادھر آدھا چاند ادھر. کیوں؟ اللہ بتانا چاہتا ہے انسانوں تم مصطفیٰ کے غلام ہو، جناتوں تم مصطفیٰ کے غلام ہو. اللہ کہتا ہے یہ چاند اور سورج بھی مصطفیٰ کا غلام ہے. بولو ساتھ میں بولو، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. اسے ساتھ میں بولو، ہمارا نبی وہ نبی، انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے. بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. اور ساتھ میں بولو، ہمارا نبی وہ نبی، انگلی مبارک سے اشارہ کرے، پھر اشارہ کرے، پھر اشارہ کرے، 3 مرتبہ ہمارا نبی اشارہ کرے، ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے. جو سورج ڈوب گیا، بولو نبی نے اشارہ کیا تو وہ سورج واپس آ گیا. چاند کو اشارہ کیا 2 ٹکڑے ہو گئے. ارے ہمارے نبی جنگل بیابان میں جاتے، ہر درخت اور ہر پتھر ہمارے نبی کو سلام کرتے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ. میرے دوستو جس نبی کو درخت اور پتھر سلام کرے، جس نبی کے اشارے پہ ڈوبا ہوا سورج واپس آئے، جس نبی کے اشارے پہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، ارے نبی اپنی انگلی مبارک زمین پہ رکھے، ہر انگلی سے پانی کا چشمہ بہنا شروع ہو جائے. اللہ کی قسم ایسے نبی کو ہم سچا مانیں گے یا آج کل کے ہیرو کو سچا مانیں گے؟ اس لیے میرے پیارو دیکھو، میں پھر آپ کو تیاری کروا رہا ہوں. نمبر 1 موت کی تیاری کرو گے انشاءاللہ. نمبر 2 نبی سے محبت کی تیاری کریں گے
نہیں ساتھ میں بولو نبی سے محبت کریں گے. نہیں آپ لوگ تو کرتے ہی ہوں گے نا. بولو نا نبی سے محبت کرتے ہو نا. کون کون کرتا ہے نبی سے محبت؟ سب. ارے دونوں ہاتھ اوپر کرو نا. کرتے بھائی, اس لیے نبی سے محبت کرنا ہمارا ایمان ہے. کرتے نا محبت؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی. کرتے محبت؟ میرے کو کان میں تکلیف ہے نا, معاف کرنا. پھر بولو نا نبی سے محبت کرتے ہیں. نہیں سمجھے نہیں آپ لوگ. کائے کو میرے پاس بلواتے, عورتیں بیٹھی ہیں. کرتے محبت کرتے نا. یہ کیا ہے؟ ہاں دارا گیری میں پانی میں پرابلم ہے کوئی؟ ایسا ہے کہ وہ پانی ڈالا اور بال گر گئے؟ کیونکہ میں نے تو بھائی مولانا معاف کرنا, وہ آپ نے بھی نظم پڑھی نا ماشاءاللہ, بہت اچھی نبی کی غلامی والی نظم پڑھی. اللہ ہمارے یہ ساتھی کو جزائے خیر عطا فرمائے. کاش کہ ان کی نظم کو بھی کوئی سمجھا ہوتا نا تو بہت کچھ سمجھ گیا ہوتا. سچ بتاؤ نا, ہمارے دھارا گیری میں پانی میں کوئی پرابلم ہے تو داڑھی کائے کو نہیں ہماری؟ اچھا میرے کو یہ سمجھ میں نہیں آتا, کچھ لوگ داڑھی رکھے ہیں نا, وہ ایسی تھوڑی تھوڑی کائے کو رکھتے بھائی داڑھی اتنی؟ میں نے کہا نا جو نبی نے کہا وہ فائنل ہے. کم کریں گے تو بھی گنہگار, زیادہ کریں گے تو بھی گنہگار. میں نے عدت کے بارے میں بتایا, عدت کتنی گزارنے کا؟ 4 مہینہ. کم کریں گے تو بھی گنہگار, زیادہ کریں گے تو بھی گنہگار. نبی نے داڑھی کے بارے میں کہا 1 مشت, بولو ایک مٹھی. اب یہ لوگ جو ایسی پٹی پٹی بنا کے گھومتے, میرے کو ایک جوان ملا, میرے کو بولتا ہے مولانا یہ پٹی بنایا نہ چلے گا, اور وہ باہر کا آیا ہوا تھا. میرے کو کہتا مولانا یہ جو میری داڑھی ہے نا پٹی بنائی ہوئی, دس از اوکے. میں نے کہا دس از دھوکے. کائے کو دھوکہ دیتا بھائی؟ داڑھی جو ہے وہ قانون ہے, وہ قانون ہے, قانون کے خلاف نہیں چلے گا. تو میرے دوستوں داڑھی رکھو گے نہیں انشاءاللہ؟ نہیں بولو نہیں رکھو گے نہیں انشاءاللہ؟ میں جلدی جلدی کچھ باتیں بول کے چلے جاتا ہوں, آپ لوگ ناراض مت ہونا. داڑھی رکھو گے نہیں انشاءاللہ؟ مرد کو ہی داڑھی آتی ہے, عورت کو آتی؟ دارا گیری میں آئی؟ ارے پوچھو نا, ماں بہنیں بیٹیوں کو پوچھو داڑھی آئی؟ ارے بولو نا, ہاں بولو یا نہ بولو. آئی نہیں آئی اس کا مطلب ہے داڑھی آوے وہ. آگے کا تم لوگ جانو بھائی, یہاں کیسے کیسے بیٹھے بھائی, اللہ رحم کرے بھائی. چلو میں بات ختم کروں, لیکن میرے کو ایک آج آپ سے وصولی کر کے جاؤں گا انشاءاللہ. بولو شریعت پہ عمل کریں گے انشاءاللہ. شریعت پہ عمل کرنے کے لیے 2 کام کرنے کا. دیکھو موت کی تیاری بتایا میں نے, بولو نمبر 1 موت کی. نمبر 2 میں نے کیا بتایا؟ نبی سے محبت. بولو 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 نبی سے. اگر کسی کو موت کی تیاری کرنا ہے اور نبی سے محبت کرنا, بلکہ میں ایک دم چوکھے شبدوں میں کہوں, اے دھارا گیری والوں, اگر میرے کو اور آپ کو جنت میں جانا ہے 2 کام کے لیے تیار ہو جاؤ. کون کون تیار ہے ذرا ہاتھ اوپر کرو. کیا کام کرنے کا؟ ایک نہیں کرنے کا اور ایک کرنے کا. نہیں کیا کرنے کا؟ گناہ نہیں کرنے کا. بولو گناہ. آنکھوں کا گناہ. اچھا ایک بات بتاؤں, ایک گناہ ہے جس میں بہت سارے لوگ آ گئے ابھی آج کل. ساجد بھائی ہمارے یہاں بہت دیکھتا ہوں میں, لیکن لوگ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. یہ جو ریاض ہے نا, ریاض سمجھتے ہو؟ کیا بولتے آپ لوگ اس کو؟ ریاض ہی بولتے ہو. سود بولو, انٹرسٹ بولو, ریاض بولو, یا بغیر ضرورت کے لون بولو. یہ جو ہے نا, دارا گیری والوں, میں قسم کھا کر کہتا ہوں, اگر آپ ابھی سنو گے نہ کبھی ریاض کا کاروبار نہیں کرو گے, نہ 1 پیسہ لو گے نہ 1 پیسہ. میں لیکن سنو میں کیا بول رہا ہوں, پورا مجمع سننا. میں نہیں بولتا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بولو بولو, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. میں آپ سے پوچھتا ہوں دارا گیری والوں, ماں سے محبت کرتے نا؟ نہیں بولو نا, اپنی ماں سے محبت کرتے نا؟ سچ بتانا. دیکھو یہ بچے بیٹھے, میں آپ سے بہت بہت اشارے میں بات کروں گا. اگر کوئی ایسا ہوتا ہے جو ماں سے زنا کرے؟ کبھی نہیں. بولو کوئی ہوگا ایسا جو زنا کرے, ماں کے کپڑے اتارے اور ماں سے ایسا کام نہیں, کبھی نہیں. کوئی برداشت نہیں کرے گا. لیکن ہمارے نبی فرماتے ہیں کوئی ماں سے زنا کرے اور 36 مرتبہ منہ کالا کرے, وہ اتنا بڑا گنہگار نہیں جتنا بڑا گنہگار وہ ہے جو ریاض کے دھندے میں پڑ گیا ہو. اپنا شوق پورا کرنے کے واسطے کہ پورا گاؤں دیکھے میرے پاس بائک بہت اچھی ہے, پورا گاؤں دیکھے میرے پاس گاڑی بہت اچھی ہے, اس کے لیے میرے کو لون لینا پڑا. ضرورت نہیں تھی, میرے کو کہاں دوسری جگہ دھندا کرنے جانا, کاروبار کرنا, ادھر کا ادھر گھومنا ہے. لیکن لوگوں کو معلوم پڑے اس کے لیے ریاض لینا, سود لینا, انٹرسٹ لینا, لون لینا. میرے دوستوں علماء سے پوچھو, ماں سے زنا کرے 36 مرتبہ ماں سے منہ کالا کرے, نبی فرماتے اتنا بڑا گنہگار نہیں جتنا بڑا گنہگار وہ ہے جو ریاض پہ کارب کرے. بھائی توبہ کرو گے نا انشاءاللہ آج سے؟ اچھا ایک بات میں اور بھی بتاؤں, یہ جو ریاض ہے نا, ریاض, اس کی سزا کیا ہے؟
بھائی آپ کو اتنا تو معلوم ہوگا، اسلامی حکومت ہو، کوئی چوری کرے تو اس کی سزا کیا ہے؟ ارے بولو نا، اس کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ. ہاں اسلامی حکومت چوری کرے ہاتھ کاٹو، زنا کرے 100 کوڑے مارو، کسی پہ تہمت لگائے 80 کوڑے مارو، ارے کوئی کسی کو قتل کرے قتل کرو، اسلامی قانون میں سزا ہے. لیکن اسلامی قانون میں یہ لکھا ہے کوئی ریاض لے تو اس کی سزا کیا ہے؟ ریاض پہ کاروبار کرے تو اس کی سزا کیا ہے؟ قرآن کریم سائلنٹ ہے. قرآن کریم کہتا ہے اس کی سزا یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ اور اللہ کے رسول اس کے ساتھ لڑنے کے واسطے تیار ہے. بولو اللہ اور اللہ کے رسول اس کے واسطے اس کے ساتھ. ارے قرآن کریم نے فرمایا اتنی بڑی سزا. ارے دنیا میں کوئی اللہ سے لڑ سکتا؟ کوئی نبی سے لڑ سکتا؟ اللہ کہتا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا سودی کاروبار کرنے والا اپنے آپ کو روک لے، اگر نہیں روکے گا قیامت کے دن اللہ کہتا میں بھی تیرے ساتھ جنگ کروں گا، میرا نبی بھی تیرے ساتھ جنگ کرے گا. میرے دوستوں کوئی برداشت نہیں کر سکتا. بولو کوئی برداشت کر سکتا؟ بھائی اگر ہاتھ کاٹ دیے نا تو ایک بار برداشت کرے، لیکن قیامت میں اللہ رسول کے ساتھ جنگ کرنا، میں ڈائریکٹ آپ کو قرآن اور حدیث سے بتا رہا ہوں. آپ کسی بھی عالم کو پوچھ سکتے، کسی بھی مفتی سے پوچھ سکتے، لیکن میں ایک بات پھر آپ کو کہوں گا میرے دوستو، چلو یہ کام نہیں کریں گے، بولو نہیں کریں گے نا انشاءاللہ، گناہ نہیں کریں گے نا انشاءاللہ. اب میں ایک آخری بات بتاؤں تو یہ کر لو سب کام ہمارے آسان ہو جائیں گے. کون کون کرنے کو تیار؟ بس اس سے بات ختم بھی کر لیں گے ہم لوگ. بھائی بات ختم، بس آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن ایک کام کرنے کے لیے کون کون تیار ہے؟ بولو جلدی بولو کون کون تیار؟ کریں گے نہیں بولو کریں گے. ہاں نہیں بول رہے آپ لوگ، بولو کریں گے. سب کریں گے انشاءاللہ. آخری بات میرے دوستو، یہ کام کرو، موت کی تیاری بھی ہوگی. آپ لوگ صرف سبحان اللہ بولتے جانا. میں جو کام بتا رہا ہوں اس پہ کیا کیا ملے گا. نمبر 1 بولو موت کی تیاری ہو جائے گی، بولو سبحان اللہ. نمبر 2 پیارے نبی کی محبت مل جائے گی، بولو سبحان. اچھا جو کام میں بتاتا ہوں وہ کرو گے، آٹومیٹک اللہ گناہ چھڑا دے گا، بولو سبحان اللہ. جو کام میں بتاتا ہوں کرو گے، اللہ توبہ کی توفیق دے گا، بولو سبحان اللہ. ارے یہ کام جو میں بتا رہا ہوں کرو، اللہ خوب پیسہ دے گا، حلال دے گا، برکت والا دے گا، چپر پھاڑ کے دے گا. اللہ موت کے وقت کلمہ بھی نصیب کرے گا اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھی پہنچا دے گا. اور ایک بات بتاؤں، یہ جو کام میں بتا رہا ہوں کرو، گھر کے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، ہمارے بچے فرما بردار ہو جائیں گے. بس ایک کام کریں. اے دارا گیری والو، یوں سمجھو میں بھکاری آپ سے ایک کام کی بھیک مانگتا ہوں اور بات ختم کر دیتا ہوں. بہت ساری باتیں ہم نے کی، کچھ ہنسے بھی، کچھ رونے کی باتیں بھی ہوئی، کچھ غصے میں بھی بولے، کچھ ہنس کے بھی بولے. سب باتیں چھوڑو، ایک بات پہ آ جاؤ. انشاءاللہ دارا گیری والوں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں یہ بات پہ آ جاؤ، دنیا بھی ہماری ہوگی، جنت بھی ہماری ہوگی انشاءاللہ. کون کون تیار ہے؟ ایک کام بولوں گا صرف. ہماری ماں بھی سن رہی ہے، بہنیں بھی سن رہی، بیٹیاں بھی سن رہی، سب لوگ سن رہے. سنیں گے نا سب لوگ؟ 5 منٹ لگے گی، چلے گا 5 منٹ؟ نہیں ہاں بولو نا، چلے گا 5 منٹ؟ خالی اتنا میرے کو بولو، قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ نہیں پورا مجمع بولے گا اچھا لگے گا. بولو نا قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ نہیں. ابھی وہ بچہ پڑھ کے گیا، وہ جو شروع میں بچہ پڑھ کے گیا نا، ہم کو نہیں معلوم کیا ترجمہ تھا، لیکن وہ بچے نے قیامت کو بھی بیان کیا، جہنم کو بھی بیان کیا اور جنت کو بھی بیان کیا اور اخیر میں خدا کی قدرت کو بھی بیان کیا. بولو سبحان اللہ. وہ بچہ ابھی پڑھ کے چلا گیا. اللہ تعالی حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ. وہ بچہ پوری باتیں پڑھ کر گیا. کاش کہ ہم کو ترجمہ معلوم ہوتا. لیکن آپ لوگ اتنا بولو دارا گیری والوں، قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اب سنو، دیکھو قیامت آئے گی نا، ہم سب قیامت کے میدان میں ہوں گے، میں بھی آپ بھی سب قیامت کے میدان میں ہوں گے. اس وقت اللہ کی آواز آئے گی. بولو اس وقت اللہ کی کیا آواز آئے گی معلوم؟ اے میرے بندو. اللہ کہے گا اے میرے بندو میرے کو سجدہ کرو. اللہ قیامت میں کہے گا اے میرے بندو میرے کو سجدہ. سنو جتنے دارا گیری والے سنو، نمازی ہے نا، فجر ظہر عصر مغرب عشاء وتر 5 وقت جو پکے پابند ہے نا، قیامت میں اللہ کہے گا سجدہ کرو. جتنے نمازی ہوں گے نا سب سجدے میں. بولو صاحب. تو اللہ کیا کہے گا معلوم؟ اللہ خوش ہو کے کہے گا او میرا بندہ، میں نے سجدہ کرنے کا تو نے سجدہ کر لیا. ارے اللہ کہے گا تجھے پہچانتا ہوں، دنیا میں بھی تو نماز پڑھتا تھا، رکوع کرتا تھا، سجدہ کرتا تھا. اللہ کہے گا جا میرا بندہ جا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک
اولئک فی جنات مکرمون. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے میرا بندہ سجدہ کر لے. ارے 5 وقت کا نمازی سجدہ کرے گا, اللہ کہے گا تیری پیشانی اٹھا لے, تو دنیا میں بھی سجدہ کرتا تھا, جا تو جنت میں چلا جا. بولو نمازی کہاں جائے گا؟ اچھا اب قیامت میں کون بچا؟ بھائی نمازی تو سب جنت میں چلے گئے, تو بچا کون قیامت کے میں؟ بے نمازی. وہ سب ایسے ہی کھڑے ہوں گے, اللہ کہے گا سجدہ کرو. ارے اللہ کہے گا سجدہ کرو, دیکھ تیرے ابا سجدہ کیے جنت میں چلے گئے, تیرے چاچا سجدہ کیے جنت میں چلے گئے, ارے جتنے نمازی تھے سب جنت میں چلے گئے. سب بے نمازی قیامت میں کھڑے ہوں گے, اللہ کہے گا سجدہ کرو. اب سنو میرے دوستو, دل کو ہلا دینے والی بات ہے. اللہ کہے گا سجدہ کرو. وہ جو بے نمازی ہوگا نا, جو کبھی نماز پڑھا, اور بولو کبھی نماز, وہ سجدہ کرنے جائے گا لیکن کر ہی نہیں سکے گا. کیوں؟ یہ جو کمر ہے نا, کمر, بھائی اس کو کمر کا حصہ کہتے ہیں نا, یا اس میں اللہ لوہا رکھ دے گا, اور وہ لوہا رکھے گا اللہ جس کو اللہ جہنم میں 3000 سال گرم کیا ہوگا. وہ لوہا اللہ یہاں رکھے گا, اور اللہ کہے گا اے سجدہ کر لو نا. دیکھو وہ لوگ سجدہ کیے جنت میں چلے گئے. ارے مائیں بھی ہوگی, بہنیں بھی ہوگی, عورتیں بھی ہوگی, مرد بھی ہوں گے جنہوں نے کبھی نماز پڑھی کبھی نماز نہیں پڑھی. اللہ کہے گا اے میرے بندے بندیوں سجدہ کرو. وہ جنت میں چلے گئے, تم بھی چلے جاؤ گے, لیکن بے نمازی جو نماز چھوڑتا تھا وہ سجدہ کر سکے گا؟ کیوں؟ کمر میں کیا ہوگا؟ لوہا, جہنم کا لوہا. کتنے سال گرم کیا اللہ نے, اور وہ کیا کرے گا معلوم؟ وہ بھی سجدہ کرنے جائے گا, رکوع میں جائے گا. ارے سجدہ تو کیا کرے گا, رکوع میں جائے گا, ایسی آگ لگے گی جیسے رکوع میں جائے گا وہ جہنم کا لوہا جلے گا, اتنا جلے گا وہ کھڑا ہو جائے گا, پھر رکوع میں جائے گا, پھر کھڑا ہو جائے گا, اور پھر کہے گا اللہ نہیں ہوتا, اللہ میرے سے سجدہ نہیں ہوتا, اللہ نہیں ہوتا. اللہ کہے گا میری قسم میرا بندہ یہ مت بول نہیں ہوتا, میں کرنے بھی نہیں دوں گا. اور اللہ فرشتوں کو کہے گا پکڑو ان کو, پکڑو, سب کو جہنم میں لے جاؤ. جو نمازی ہوتا ہے وہ جنتی ہوتا ہے, جو بے نمازی ہوتا ہے وہ جہنمی ہوتا ہے. یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا, کمر میں کیا ہوئے گا, ہاں, اور سجدہ کر سکے گا, یہ قرآن میں لکھا ہے. ارے بولو کہاں پہ لکھا ہے؟ 29واں پارہ. بولو کون سا پارہ؟ ہاں 29واں پارہ. اللہ نے فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الی السجود وهم سالمون. اللہ تعالیٰ فرماتے قیامت میں میری آواز آئے گی, میرا بندہ سجدہ کر لے. نمازی سجدہ کریں گے, بولو نا دھارا گیری والوں, نمازی سجدہ کریں گے, جنت میں جائیں گے. اللہ کہے گا بے نمازی سجدہ کر, اللہ کہے گا فلا یستطیعون, طاقت ہوگی؟ ارے بولو بے نمازی, ارے لوہا جلے گا, طاقت نہیں ہوگی, وہ شرم سے جھک جائے گا, چہرے پہ خدا کی لعنت ہوگی. اللہ کہے گا بے شرم, دنیا میں اذان کی آواز آتی تھی, دنیا میں لوگ نماز کو جاتے تھے, تو بیٹھا تھا نماز نہیں پڑھتا تھا, دنیا میں طاقتور تھا, تو نے سجدہ نہیں کیا. اللہ کہتا آج میں سجدہ کرنے نہیں دوں گا. بندہ ہوگا یا بندی ہوگی, ہماری ماں ہوگی یا بہن ہوگی, نماز نہیں پڑھتے, اللہ کہے گا جاؤ, جہنم کے سوا کوئی راستہ نہیں. اس لیے میرے دھارا گیری والے مردوں, بھائیوں, بہنوں, ماؤں, بیٹیوں, سب لوگ کان کھول کے سنو. یہ میرے شبد جو ہے میرے نہیں ہے, اللہ رسول کے ہے, کہ جو نمازی ہوتا ہے وہ جنتی ہوتا ہے, اور جو بے نمازی ہوتا ہے وہ جہنمی ہوتا ہے. ایک مرتبہ حضرت عمر کا دربار لگا ہوا ہے. کس کا دربار؟ سب سنو گے نا, انگلی پر پھر گننا پڑے گا, گنو گے نہیں انشاءاللہ. لیکن پہلے میں آپ کو بتا دوں حضرت عمر کا دربار لگا ہوا, اور اتنا مجمع حضرت عمر فاروق کا دربار. اور ایک بات یہ بھی سمجھنا, حضرت عمر کا رعب اور دبدبہ بہت تھا کہ نہیں تھا؟ ہاں, میں کبھی کبھی کہتا ہوں مولی حبیب معاف کرنا, عمر مدینے کے بھائی تھے, عمر مدینے کے بھائی تھے, آج بھی بھائی ہے نکا میں. آج جو بھائی ہے نا, ایک آدمی نے کسی کو پوچھا بھائی کیسا بنتے ہیں, ایک کو گرا دے دوسرے دن بھائی بن جائے گا, اس کی ٹوپی اس کو پہنا دے بھائی بن جائے گا, کسی کو فون پہ دھمکی دے دے بھائی بن جائے گا. یہ کب تک چلے گا؟ جب تک تیرے پاس پاور ہوگا پیسوں کا. جس دن پیسے کا پاور چلا گیا کوئی تیرے چہرے پر تھوکنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوست؟ مدینے کے بھائی عمر,
لیکن وہاں پیسوں کا پاور نہیں تھا, نبی کی محبت کا پاور تھا. اور کیسا پاور تھا آپ کو بتاؤں, حضرت عمر کا بہت رعب دبدبا تھا, بہت رعب دبدبا. ایک مرتبہ حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل پر اکیلے حکومت کرتے تھے. 22 لاکھ مربع میل پر عمر اکیلے حکومت کرتے تھے. اور جب آپ نکلتے تھے بھائی 22 لاکھ میل پر حکومت کرنے والا بادشاہ جب نکلتے تھے تو آپ کی دونوں چادروں پر 17 اچھا جگہ تو پیوند لگا ہوا ہوتا تھا. کیسے بادشاہ ہوں گے میرے دوستو حضرت عمر, لیکن رعب اور دبدبا. ایک مرتبہ نکلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بادشاہ ہے, ارے بادشاہ, اور وہ بھی اتنا بڑا بادشاہ جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرے. آج کا بھائی 22 آدمی کو رکھے تو سمجھا میں اونچا ہو گیا. اگر 22 آدمی میرے انڈر میں کام کرتے, ارے 22 آدمی کام کرتے کیا فائدہ, وہاں 22 لاکھ مربع میل پر عمر حکومت کرتے تھے. اور میرے دوستو ایک مرتبہ نکلے تو سامنے سے کوئی ایک آدمی جو شراب پیتا ہوگا وہ شراب کی بوتل لے کے آ رہا ہے. اب اس کو نہیں معلوم کہ یہی گلی میں عمر بادشاہ بھی آئیں گے. اب وہ بیچارہ شراب کی بوتل لے کے مست اپنے گھر کی طرف جا رہا, اور یہاں کون آ گئے, اس نے دیکھا کام مرا عمر, اور ہاتھ میں کیا ہوگا وہ کاپنے لگا. وہیں سے کاپتا چھپا بھی نہیں سکتا, اس لیے معلوم ہے عمر کی نظر بہت عجیب و غریب نظر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان کے ساتھ چلے جا رہے, اور وہ بیچارہ کاپتا بوتل ہاتھ میں لیے قریب آیا. حضرت عمر نے کہا السلام علیکم, تو اس نے کہا وعلیکم السلام. حضرت عمر نے کہا بیمار ہو, انت مریض, تم بیمار ہو؟ کہا نہیں عمر میں بیمار نہیں, وعلیکم السلام کر کے وہ آدمی چلا گیا. اور سوچنے لگا اللہ نے بچایا. عمر نے شراب کو دیکھا ہی نہیں, وہ آگے گیا, آگے جا کے اپنی بوتل کو دیکھا تو اس میں دودھ بھرا ہوا تھا. وہ حیران ہو گیا کہ میرے بوتل میں تو شراب تھی, یہ دودھ کیسا ہو گیا. میرے دوستوں غیب سے اللہ کی آواز آئی, اگر تو زمین پر عمر کے غصے سے ڈرتا ہے, آسمان پر ہم بھی اس کے غصے کا خیال کرتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. اب میرے دوستو بتاؤ بھائی ہونے کا حق انہی کو ہے کہ زمین پر اگر تم عمر کے غصے سے ڈرتے ہو, اللہ کہتا میں بھی آسمان پر عمر کی غیرت کا خیال کرتا. تو رو پڑا, میں نے تیری شراب کو دودھ میں بدل دیا, میں نے بھی عمر کے غصے کا خیال کر لیا. میرے دوستو ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا, وہ گلی میں انٹر ہوئے. جیسے گلی میں انٹر ہوئے سامنے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے, یہاں سے عمر وہاں سے نبی, دونوں میں ایک ہنسی, اور ہمارے نبی مسکرانے لگے. تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول کیا ہو گیا, مجھے دیکھ کر آپ مسکراتے کیوں ہو, کوئی تکلیف ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے مسکراتا ہوں عمر کہ تو گلی میں قدم رکھا اور ابلیس اس گلی سے بھاگ گیا. تو جس گلی میں قدم رکھتا ہے شیطان اس گلی میں قدم بھی نہیں رکھتا. میرے دوستو اس کو کہتے ہیں بھائی. باقی فون پہ دھمکی دینا یہ بھائی, کسی کو مارنا دھاڑنا یہ بھائی. ارے بھائی بات سمجھ میں, یہ تو دکان ہے, پیسوں کی دکان ہے, جو حرام سے بھرتا ہے اور حرام ہی تک لے جائے گا, کبھی حلال تک لانے والا ہے. 2-4 آدمی سلام کریں گے جب تک تیرے پاس پیسہ ہے, اس کے بعد میں کوئی تجھے دیکھنے کو بھی تیار. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عجیب واقعہ بتاؤں آپ کو. کتاب مسند ابن ابی یعلا, حدیث کی بہت پیاری کتاب ہے میرے دوستوں, مسند ابن ابی یعلا. اس میں اتنا عجیب و غریب واقعہ لکھا کہ مدینہ پاک میں ایک کالی عورت کھیل بتا رہی ہے. مدینہ پاک میں کالی عورت کیا کر رہی, جیسا مداری کھیل بتاتے نا, ایک کالی کلوٹی عورت ہے مدینہ پاک میں, وہ کیا کر رہی. اور یہ اس زمانے کی بات ہے, پردے کا حکم آیا نہیں تھا. ساتھ میں کہو پردے کا حکم, سمجھو پردے کا حکم آیا. اب وہ مدینے پاک کی کالی کلوٹی کوئی عورت ہے, حبشی عورت ہے, وہ کھیل بتا رہی ہے, اور وہ مدینے کے مرد بھی جمع ہے, عورتیں بھی جمع ہے, بچے بھی جمع ہے. یہاں سے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے, ساتھ میں حضرت عائشہ بھی ہے. حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول یہ عورت کھیل بتا رہی, سب لوگ دیکھ رہے, مجھ کو بھی دیکھنا ہے. حضرت عائشہ نے فرمایا مجھ کو بھی. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کھڑے ہو گئے, اور حضرت عائشہ سننا, حضرت عائشہ نے اپنا یہ تھوڑی کا حصہ ہمارے نبی کے کندھے مبارک پر رکھا, یعنی یہاں پر رکھا. عائشہ پیچھے کھڑے ہو کر دیکھنے لگی, ہمارے نبی بھی کھیل دیکھنے لگے, اور سارے مرد عورتیں بچے دیکھ رہے, اور وہ کالی عورت کھیل بتا رہی. اچانک آواز آئی بھاگو, اچانک آواز آئی بھاگو. بس یہ آواز کیا آئی, بھاگو بھاگو, کہ سب نے بھاگنا شروع کیا. عورتیں بھاگی, بچے بھاگے, مرد بھاگے. وہ عورت جو کھیل بتا رہی تھی اس نے کھیل بتانے کا سارا سامان زمین پر پھینکا, اور وہ بھی بھاگی, سب بھاگنے لگے. تو حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے رسول سب بھاگ رہے, آگ تو نہیں لگی, آگ تو نہیں لگی, کچھ ہوا تو نہیں, سب بھاگ کیوں رہے. ہمارے نبی مسکرائے, کہا دیکھ عمر آ رہے ہیں. کون آ رہے بھائی, ساتھ میں کہو کون آ رہے ہیں. عمر آ رہے, عمر. تو حضرت عائشہ نے یوں دیکھا, کہا اللہ کے رسول قسم سے عمر آ رہے, چلو ہم بھی بھاگے, چلو ہم بھی بھاگے. میں کہتا ہمارے نبی نے کہا ڈبہ ہے, انجن تو یہاں کھڑا ہوا ہے.
भाई सही है ना, सारा पावर यहीं से तो सप्लाई हुआ है, हमको भागने की क्या जरूरत है। अब हजरत उमर आए ना, अब हजरत उमर कांप रहे, भाई नबी के सामने कौन ना कांपे, हजरत उमर आए कांपने लगे, कहा अल्लाह के रसूल मैंने किसी को नहीं भगाया, अल्लाह के रसूल मैंने किसी को नहीं भगाया, सब ऐसे ही भागे, मेरा नाम लेकर भागे, मुझको बदनाम कर दे, मैंने किसी को नहीं भगाया। मेरे दोस्तों हमारे नबी ने उमर के सर पर हाथ फेरा, कहा उमर अल्लाह ने तुझको वो रौब और दबदबा दिया जो अल्लाह किसी नबी को अता करता है। और हमारे नबी ने फरमाया लौ काना बादी नबीयुन लकाना उमर, हमारे आका ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं, अगर अल्लाह किसी को नबी बनाता तो अल्लाह उमर तुझको नबी बना देता। अब बताओ उमर का रौब दबदबा कैसा होगा। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि मुझे तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु पर आना है। वैसे एक बात आपको बताओ मेरे दोस्तों, मुहर्रम के महीने में उमर का भी जिक्र करना चाहिए, इसलिए कि पहली मुहर्रम को हजरत उमर शहीद हुए हैं। भाई पहली मुहर्रम को हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए। अब मेरे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, भाई सब उंगली पर गिनना बहुत अजीब व गरीब बात है। मैं बता रहा था उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु बैठे और आपका रौब और एक सन्ना, सब लोग बैठे, सबकी गर्दन झुकी हुई। अरे उमर के सामने कोई बोलेगा? आज के छोटे मोटे भाई के सामने कोई नहीं बोलता। अरे बोलता, वो अगर गली से गुजरे किसी को मारे, जाने दे, एक मारा उसको बोल दूसरा भी तमाचा मार ले, इसके गले कौन लगेगा? भाई करते कि नहीं करते? यहां हजरत उमर जिनका ईमानी पावर, ईमानी और रूहानी पावर, हजरत उमर बैठे, बड़ा मजमा बैठा हुआ है, हजरत अली भी करीब में बैठे हुए, एक बूढ़े मियाँ खड़े हो गए। भाई सुनना, एक बूढ़े मियाँ खड़े, और उन्होंने हजरत उमर का कैसा इम्तिहान लिया। मेरे दोस्तों बूढ़े मियाँ वो भी बड़े होंगे, साहबी होंगे, कहो रदी अल्लाह ताला, उनका नाम नहीं मिलता, वो खड़े हो गए, पूरा सन्नाटा छाया हुआ। कहा अमीरुल मोमिनीन उमर। हजरत उमर यूं देखे, कहा क्या हुआ? कहा मेरे अंदर 8 बातें हैं, उंगली पर गिनना। वो बूढ़े मियाँ क्या कहते, मेरे अंदर कितनी बातें? 8 बातें। मैं 8 बातें बताता हूं, उसके बाद उमर तू बताना मैं कैसा, उमर तू बताना मैं। अब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला सोचने लगे, बूढ़ा मियाँ है, कहेगा मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं रोजा भी रखता हूँ, मैं ज़कात भी देता हूँ, मैं हज भी करता हूँ, मैं गरीबों की मदद भी करता हूँ। हजरत उमर ने कहा 8 बातें बता दे, सबको फायदा होगा और मैं बताऊंगा कि तेरा ईमान कितना मजबूत है। तो उसने सबसे पहली बात कही, उमर अमीरुल मोमिनीन सुनो, मेरे अंदर 8 बातें। कहो कितनी बातें? 8। कहा सबसे पहली बात ये कि मुझे जन्नत में जाने की कोई तमन्ना नहीं है, मुझे जन्नत में जाने की कोई इच्छा। हजरत उमर के चेहरे का रंग बदले, तो अजीब बोलता, जन्नत में नहीं जाना। हजरत उमर देखने लगे, कहा ये तो पहली बात है, तू दूसरी तो सुन, मुझे जहन्नम से डर भी नहीं लगता। वो अल्लाह ने जहन्नम बनाई होगी लेकिन मैं डरता वरता। हजरत उमर थोड़े ऊपर हुए, कहा बैठ बैठ उमर, 8 बातें पूरी होगी, उससे पहले तेरा गुस्सा नहीं आएगा। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठ गए। कहा कि 2 बातें तो तूने अजीब कही, ना जन्नत की तमन्ना ना जहन्नम से डरता। कहा तीसरी बात सुन, कोई मुर्दा जानवर आता ना मैं खा लेता हूं, मुर्दे को क्या करता हूं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा अल्लाह अकबर, मुर्दा खाता। कहा उमर गुस्से नहीं, 8 बातें पूरी होगी, टेम्पर गर्म मत करो, अभी तो 3 बात हुई। तो कहा चौथी बात तो सुन, मैं बगैर देखे गवाही भी दे देता हूं, कुछ देखता वेखता नहीं, सोचता वोचता नहीं, गवाही दे देता हूं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा गलत है। बूढ़े ने कहा सही है, बैठ मेरी बात सुन, इसलिए कि हमारी बात हुई है, मैं कितनी बातें बताऊंगा, 8 और अभी कितनी हुई, 4 हुई। अभी तो मैंने कहा जन्नत की तमन्ना नहीं, जहन्नम से डरता नहीं, मैं मुर्दे को खाता हूं और बगैर देखे गवाही देता। तो हजरत उमर ने कहा और कौन सी बात बाकी है? कहा 5वीं बात सुन, कोई फितना होता तो मेरे को बहुत अच्छा लगता, बहुत प्यारा था, फितना होता तो बहुत प्यारा था। ये कौन सी बात हो गई? 5वीं। हजरत उमर ने गुस्सा पिया, कहा जल्दी जल्दी बोल, 6ठी बात बोल। कहा हक बात आती है तो मैं नफरत करता हूं, हक बात आती तो मैं नफरत करता। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का चेहरा फिर बदला तो कहा 7वीं बात सुन, अल्लाह की रहमत आती है तो भाग जाता हूं, अल्लाह की रहमत आती तो। और 8वीं बात का उमर जरा दिल खोल के सुन ले, यहूद और नसारा जो बोलते हैं मैं तस्दीक करता हूं, मैं कहता हूं सही बोलते, यहूद भी सही बोलता है और नसारा भी सही बोलते हैं। अब कहा कि मेरी 8 बातें पूरी हो गई, बता क्या करेगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या करेंगे, आप बताओ ना क्या करेंगे, क्या करेंगे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए, कहा इतनी गलत गलत 8 बातें, मैं तो चाहता हूं कि फतवा दूं कि तू ईमान से निकल गया और कोड़े मार मार के तेरी बोटी बोटी कर दूं। ये कहकर हजरत उमर उठे और कोड़ा उठाया। हजरत अली खड़े हो गए, कहा मालन या उमर, उमर रुक जा, इसने वो 8 बातें कही है कि तेरे और मेरे से भी ईमान में आगे निकल चुका है, इसने वो 8 बातें कही कि तेरे और मेरे से भी ईमान में आगे। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैरान हो गए कि ये मेरे और तेरे से आगे निकल गया और 8 बातें। हजरत अली ने कहा सुनो, मैं इनकी 8 बातों का जवाब देता, ये कुरान की रोशनी में। भाई किसकी रोशनी में?
اب سننا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ بوڑھے میاں نے سب سے پہلے کہا مجھے جنت کی کوئی تمنا نہیں. حضرت علی فرماتے صحیح کہا، اس کو جنت کی تمنا نہیں، اس کو جنت کے پیدا کرنے والے خدا کی تمنا ہے. بھائی جنت کی تمنا نہیں، جنت کے پیدا کرنے والے اللہ. اور کہو ہم کو بھی تو وہی تمنا ہے. بھائی اللہ کو دیکھنے کی کس کو تمنا ہے؟ کہو نا میرے دوستو. حضرت رابعہ بصریہ کہتی جنت ملے نہ ملے، ایک بار خدا کا دیدار ملے تو سب کچھ مل گیا. اور اللہ کہتا ہے تم لوگ مجھے دیکھو گے، کہو انشاءاللہ. اللہ کہتا ہے قیامت میں تم میرا دیدار کرو گے. اللہ وہ جلوہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ. اللہ فرماتے قیامت کے دن میرا دیدار ہوگا. اللہ یہ دیدار سب کو نصیب فرمائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دوسری بات بھی اس کی برابر، یہ جہنم سے ڈرتا نہیں. بھائی جہنم سے ڈرتا نہیں، یہ جہنم کے پیدا کرنے والے سے ڈرتا ہے. اور جو اس سے ڈرے گا اس کو جہنم سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ارے صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اللہ سے ڈرو پھر جہنم سے ڈرنے کی ضرورت. بھائی قرآن کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ فرماتے مسلمانوں اگر تم مجھ سے ڈرے جیسے ڈرنے کا حق ہے تم مرتے جاؤ گے، میں تمہیں کلمہ دیتا جاؤں گا. تو جو اللہ سے ڈرے گا اس کو جہنم سے ڈرنے کی ضرورت. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تیسری بات کہتا ہے مردے کو کھاتا ہے. بھائی تیسری بات یہی تھی نا مردے کو. تو حضرت علی نے ہنستے ہنستے کہا وہ تو تم بھی کھاتے ہو. عمر کو کیا کہا تم بھی؟ تو عمر نے کہا میں مردہ کھاتا. علی نے کہا میں بھی کھاتا. اب حضرت عمر بھی حیران، کہا کہ مردہ کھاتا، یہ کھاتا میں بھی کھاتا. کہا ہاں مچھلی کھاتے ہو کہ نہیں کھاتے ہو؟ مچھلی کیسے کھاتے ہو؟ گھر میں زندہ آتی. ارے احمد آباد میں زندہ ہی رہتی مچھلی، کیسی رہتی ہے؟ اور قرآن بھی کہتا ہے کہ مچھلی مردہ ہے پھر بھی کھاؤ. ارے قرآن میں ہے کہ نہیں؟ 7ویں پارے میں اللہ نے فرمایا کھاؤ. اللہ نے کہا کھاؤ بھی اور پکنک پر بھی لے جاؤ. اللہ نے کہا بھائی، اللہ کہتا پارہ نمبر 7 اللہ نے فرمایا احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ. بھائی ہے کہ نہیں قرآن کریم میں؟ اچھا چوتھی بات اس نے کیا کہا تھا؟ آپ کو یاد ہے؟ بھول گئے کیا کہا تھا؟ میں بغیر دیکھے میں کچھ دیکھتا ویکھتا نہیں، سوچتا نہیں، ایسے ہی گواہی دیتا. حضرت علی نے کہا بالکل صحیح کہا، ہم سب بغیر دیکھے گواہی دیتے. ہم میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں، سب کہتے اللہ ہے. ارے بھائی کسی نے دیکھا اللہ کو؟ لیکن ہم سب کہتے اللہ ہے اور اللہ ایک ہے. کہو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کتنی باتیں ہو گئی؟ 4. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس نے 5ویں بات کہی فتنہ آتا ہے تو اس کو پیار آتا ہے. حضرت علی نے کہا سب کو ہوتا، اس لیے کہ فتنہ کا معنی مال اور اولاد. بھائی فتنہ کے معنی مال اور مال اور اولاد سے پیار ہے کہ نہیں؟ ارے بیوی بچوں سے پیار ہے کہ نہیں؟ احمد آباد میں لگتا ہے کسی کو پیسے ویسے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. بھائی فتنہ کے معنی مال اور اولاد. قرآن نے کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ. اللہ کہتا تیرا مال بھی فتنہ، تیری اولاد بھی فتنہ، اور فتنوں سے سب کو محبت ہے. کتنی؟ 5. اور چھٹی بات اس نے کہا تھا میں حق سے کیا کرتا ہوں. حضرت علی نے کہا سب کرتے. حق کے معنی موت، اور موت سے بڑھ کر کوئی حق نہیں. بھائی موت آنے والی کہ نہیں آنے والی؟ ارے سب بولو آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ میرے اوپر بھی آئے گی، آپ کے اوپر. بھائی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اور کون چاہتا مرنا؟ ابھی چاہتا کوئی؟ ارے میرے پاس ابھی آوے ملک الموت اور بولے چل کرسی پر بیٹھا ہے تیری روح لے جاؤ، میں بھی کہوں گا بھائی رہنے دینا، صبح گھر پہنچو پھر لے کے جانا نا. بھائی حق کوئی چاہتا، حق موت ہے اور موت کو کوئی چاہتا؟ اللہ نے کہا لن یتمنوا ابدا، موت کی جلدی کوئی تمنا کرنے والا. اچھا 7ویں بات سننا، اس نے 7ویں بات کیا کہا تھا؟ رحمت آتی تو حضرت علی نے کہا سب لوگ بھاگتے. اللہ کی رحمت آتی سب لوگ بھاگتے. رحمت کے معنی بارش. اب بارش ابھی آوے تو ارے بھاگیں گے نہیں بھاگیں؟ ہم بازار میں چلتے بارش آئی تو کوئی چھپر کے نیچے، کوئی دکان کے سائے میں، کوئی بھائی بھاگتے کہ نہیں بھاگتے؟ اور اللہ کہتا میری رحمت ہے، بارش میری رحمت ہے. اللہ نے فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، اللہ فرماتے یہ بارش میری رحمت ہے اور رحمت سے سب لوگ. اور آخری بات جو اس نے کہی نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر گئے. کہا علی تو نے 7 باتیں تو بتا دی لیکن 8ویں بات کا کوئی جواب نہیں ہوگا. یہ کہتا یہودی کہتے وہ سچ اور نصارہ کہتے وہ. حضرت علی نے کہا بالکل صحیح، جو یہودی بولے وہ سچ اور جو نصارہ بولے وہ بھی. حضرت عمر کہنے لگے یہودی سچا، عیسائی سچا. حضرت علی نے کہا یہودی کو پوچھو کیا کہتے. یہودی کہتے ہیں
کہ یہ جو عیسائی ہے یہ حق پر نہیں ہے. ارے یہ سچ ہے, ارے سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ اور عیسائی کو پوچھو, یہ کہتے ہیں جو یہودی ہے وہ حق پر نہیں ہے, وہ بھی سچ بولتے ہیں. ارے سچ بولتے کہ غلط بولتے ہیں؟ قرآن کریم نے کہا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. ساتھ میں کہنا ہمارا بھی عقیدہ ہے, یہودی کہتے ہیں عیسائی حق پر نہیں, صحیح. عیسائی کہتے ہیں یہودی حق پر نہیں, صحیح. ہم کہتے ہیں نہ یہودی حق پر ہے نہ عیسائی حق پر ہے, حق پر تو ہمارا محمد ہے صلی اللہ. اب میرے دوستو سارے جواب مل گئے کہ نہیں مل گئے؟ حضرت عمر کا ٹیمپر, میرے دوستو بوڑھے میاں تھے نا, بوڑھے میاں بڑے چالاک تھے. کیا فرمایا؟ فرمایا عمر میں دیکھنا چاہتا تھا تیری نظر قرآن پہ جاتی ہے یا علی کی نظر قرآن پر جاتی ہے. میں دیکھنا چاہتا تھا تیری نظر قرآن پر جاتی یا علی کی نظر قرآن پر جاتی. بوڑھے میاں نے کہا عمر تو امیر المومنین ہے حکومت میں, یہ ہمارا امیر ہے علم اور قرآن میں, علی ہمارا امیر ہے علم میں اور قرآن میں. اور پھر حضرت عمر, میرے دوستو وہ لوگ کتنے پیارے تھے, حضرت عمر کھڑے ہو گئے, علی کو گلے لگایا, علی کی پیشانی کو چوما, اور حضرت عمر نے فرمایا لولا علی لہلک عمر, اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر تو برباد ہو گیا ہوتا. میرے دوستو کتنا بڑا جذبہ ہوگا, علی نہ ہوتے تو عمر برباد ہو گیا ہوتا. میرے دوستو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, اور بھی حضرت علی کے بہت سارے واقعات. لیکن میرے دوستو اب میں چاہتا ہوں کہ ہم اصل بات پر آ جائیں. کتنے 12 بج گئے نا, سب کے بجے کہ نہیں بجے؟ نہیں بجے. اب میرے دوستو بہت پیاری بات پر آنا ہے, سب توجہ دو گے نا انشاءاللہ. میں شروع سے ایک بات بولتے ہوئے آ رہا ہوں, سننا. اب بھائی سب لوگ ذرا توجہ دینا, میں شروع سے ایک بات بولتے ہوئے آ رہا ہوں, آپ لوگ میرا ساتھ دو. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی, خوشی. خوشی کہتے جاؤ. حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی, خوشی. حضرت نوح کی کشتی کنارے لگی, خوشی. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے, خوشی. حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکلے, خوشی. حضرت یوسف کو مصر کا بادشاہ بنایا گیا, خوشی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم بنایا گیا, خوشی. ہمارے نبی کے لیے مقام محمود کا فیصلہ ہوا, خوشی. ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں ذلیل نہیں ہوں گے, خوشی. میرے دوستو محرم کا مہینہ, خوشی. محرم کا مہینہ, خوشی. اب سوال ہوتا ہے کہ حضرت حسین تو مہینے میں شہید ہو گئے, یہ تو خوشی نہیں ہے. نبی کا نواسا, فاطمہ کا لخت جگر, علی کا نور نظر, کون؟ حضرت حسین شہید ہو گئے, یہ تو خوشی نہیں. میرے دوستوں میں کہتا ہوں یہ سب سے بڑی خوشی. ارے کہو حضرت حسین شہید ہوئے, یہ سب سے بڑی. آپ فکر مت کرو, میں بتا رہا ہوں بھائی, ساتھ میں کہو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے, یہ سب سے بڑی. کیسے خوشی بھائی؟ حضرت علی نبی کا نواسا دنیا سے رخصت ہو گیا, ہاں, علی کا نور نظر دنیا سے رخصت ہو گیا, فاطمہ کے کلیجے کا ٹکڑا رخصت ہو گیا, یہ خوشی کیسے؟ میرے دوستوں خوشی اس لیے کہ مرنا سب کو ہے بھائی, مرنا سب کو. اگر مرنا نہ ہوتا تو ہمارے آقا دنیا سے وصال نہ فرماتے, ابو بکر دنیا سے نہ جاتے, عمر دنیا سے نہ جاتے, عثمان دنیا سے نہ جاتے, علی دنیا سے نہ جاتے. میرے دوستو اللہ نے کہا مرنا سب کو ہے, لیکن مرنا 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک بستر پر مرا, جو مرا تو اللہ کہتا مر گیا, اور ایک اللہ کے راستے میں مرا, وہ مرا. اللہ کہتا, تو کہتا مرا, میں کہتا پھر زندہ ہو گیا. تو 2 طرح مرنا ہوتا ہے, ایک بستر پر مرے, ایک اللہ کے راستے میں مرے. اگر بستر پر مرے ہوتے ہم حضرت حسین پر غم کرتے, لیکن حضرت حسین اللہ کے راستے میں مرے, اور مرے نہیں, قیامت تک کے لیے زندہ ہو گئے. تو بتاؤ خوشی ہے کہ غم ہے؟ حضرت حسین کا شہید ہونا خوشی ہے کہ غم ہے؟ اس لیے کہ بستر پر مرتے تو غم تھا, لیکن بستر پر مرے, اللہ کے راستے میں شہید ہوئے. اور ایک بات اور بتا دو میرے دوستو, بخاری کی روایت ہے. کون سی روایت؟ ہمارے نبی کیا فرماتے وہ سن لو, پھر اس کے بعد فیصلہ کرو. ہمارے نبی کیا فرماتے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, واللہ, قسم کھائی ہمارے نبی نے, واللہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قسم اللہ کی, نبی فرما رہے, قسم اللہ کی میرا جی چاہتا اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤ, پھر زندہ کیا جاؤ, پھر شہید ہو جاؤ, پھر زندہ کیا جاؤ. اس لیے کہ شہادت سے بڑھ کر کوئی موت ہے. نبی جو تمنا کرے وہ نواسے کو ملے, نبی جو تمنا کرے وہ نواسے کو ملے. تو غم کے خوشی, بے غم کے خوشی. اچھا ایک بات اور میرے دوستو ذرا توجہ سے سننا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں
بولو نا شہید ہوئے. میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہم حسینی ہے یا نہیں. میرے دوستو چیخنے چلانے سے کوئی حسینی نہیں بنتا. ارے بولو نا, چیخنے چلانے سے کوئی حسینی. اور جیسا میں نے آپ کو کہا میرے دوستو, یہ چیخنا چلانا ماتم کرنا